بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنت سے لایا گیا ایک انمول یاقوت جسے ہمارے جد امجد حضرت آدم علیہ السلام اپنے ساتھ زمین پر لائے اور بیت اللہ کی تعمیر پر اس کے ایک گوشہ میں لگا دیا۔ یہ معجزاتی پتھر حجرہ اسود کہلاتا ہے۔ حجر کے معنی پتھر جبکہ اسود سیاہ اور کالے رنگ کو کہا جاتا ہے۔ شافع کوثر، خاتم النبیین، سرور کون و مکان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حجرہ اسود کو اپنا گواہ بنا لو کیونکہ یہ اپنے چومنے والوں کی قیامت کے دن اللہ کے ہاں سفارش کرے گا۔ اس کی ایک زبان اور دو ہونٹ ہوں گے۔ اسی طرح ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ جو شخص حجرہ اسود کو ہاتھ لگائے تو گویا اس نے اللہ پاک سے مصافحہ کیا۔ اسی طرح نبی کریم نے فرمایا کہ حجرہ اسود اور مقام ابراہیم دو جنتی یاقوت ہیں۔ اگر اللہ پاک ان کی روشنی کو ختم نہ کرتا تو یہ پوری زمین کو روشن کر دیتے۔ یہ ایک عجیب کرشماتی پتھر ہے کہ جس میں اللہ پاک نے انسانوں کے گناہ جذب کرنے کی بھی قوت رکھی ہے۔ اس بارے میں نبی کریم کی حدیث پاک ہے کہ جس وقت حجرہ اسود جنت سے آیا تو وہ دودھ سے زیادہ سفید تھا، پھر انسانوں کے گناہوں نے اسے سیاہ کر دیا۔ حجرہ اسود کے فضائل اور اوصاف میں حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بہت سے ارشادات حدیث اور تاریخ کی کتابوں میں زینت بنے ہوئے ہیں، لیکن جنت کا یہ انمول موتی عالی مرتبت مقدس و متبرک یاقوت گردش ایام کی ستمرانیوں سے محفوظ نہ رہ سکا اور بہت بار اس کی عظمت کو فساق و فجار ظالموں نے تار تار کیا۔ بارہا یہ حادثات کا شکار ہوا اور اس کے نازنین بدن پر کتنی ہی مرتبہ زخم آئے۔ یہ پاک پتھر حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر حضرت نوح علیہ السلام تک کعبہ شریف کے اسی گوشے میں پڑا رہا۔ پھر جب طوفان نوح برپا ہوا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے امانتاً اس پتھر کو جبل ابی قیس میں رکھ دیا، جو کہ حضرت ابراہیم کے زمانے تک وہاں ہی رہا۔ پھر جب اللہ پاک کے حکم سے حضرت ابراہیم نے حضرت جبرائیل کی نشاندہی پر بیت اللہ کی تعمیر کی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ہی اس پتھر کو ابو قبیس کی پہاڑی سے اس پتھر کو نکالا اور حضرت ابراہیم کی خدمت میں پیش کیا۔ اس طرح پھر حجرہ اسود کو اسی جگہ زینت بنایا گیا جہاں وہ پہلے رونق افروز تھا۔ پھر ایک دن ایسا بھی آیا کہ اس جنتی پتھر کو چرا لیا گیا۔ واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ ابو طاہر سلیمان اپنے والد کی وفات کے بعد اپنے بڑے بھائی و جانشین کو شکست دے کر بحرین پر قابض ہو گیا اور ایک مشہور کرامتی سردار بن گیا۔ اس نے سب سے ذلیل کام جو تاریخ میں سیاہ ترین لکھا جائے گا وہ یہ کیا کہ مکہ مکرمہ کی پاک زمین پر حملہ آور ہوا۔ یہ اس قدر ظالم و جابر تھا کہ یہ بھی برداشت نہیں تھا کہ مسلمان مکہ میں کیوں حج کرنے جاتے ہیں۔ 317 ہجری کو اس نے مکہ مکرمہ پر بحرین کی ایک بڑی فوج کے ساتھ حملہ کیا۔ مکہ میں بے دریغ لوگوں کو شہید کیا گیا۔ اس نے تقریباً 30,000 لوگوں کو شہید کیا، جن میں 1700 حاجی اور 700 طواف کرنے والے بھی شہید ہوئے۔ اس نے یہ سارا کھیل مذاب رحمت یعنی کعبہ شریف کا پرنالہ جو سونے کا تھا اکھاڑنے، مقام ابراہیم اور حجرہ اسود چوری کرنے کے لیے کھیلا تھا۔ دو آدمی اس مذموم حرکت کے لیے کعبہ شریف پر چڑھے مگر آنے واحد میں سر کے بل زمین پر گر کر واصل جہنم ہوئے۔ مقام ابراہیم تو اس کے ہاتھ نہ لگ سکا کیونکہ خدام حرم نے اسے پہاڑ کی گھاٹی میں کہیں چھپا دیا تھا۔ جب اس نے حرم پاک پر قبضہ کیا تو جعفر بن حلاج نے ابو طاہر کے حکم سے حجرہ اسود کو کدال سے اکاڑ لیا، اس پر کئی ضربیں لگائیں جس سے کچھ ذرے ٹوٹ گئے اور وہ اپنے ساتھ انہیں بحرین لے گیا۔ ابو طاہر نے بیت اللہ کا دروازہ بھی اکھاڑ پھینکا اور غلاف کعبہ کو ٹکڑے کر کر فوج کے اعلیٰ سرداروں میں تقسیم کر دیے۔ یہ اسلام کا پہلا ایسا سال تھا کہ جب حج بیت اللہ بھی موقوف ہو گیا۔ علامہ سیوطی، تاریخ ابن خلدون اور امام طبری، امام قرطبی اور اس کے علاوہ تمام مورخین اور محدثین نے اس واقعے کو مستند روایت سے ذکر کیا ہے۔ ابو طاہر نے وہاں ایک مشہور عالیشان مکان تیار کیا اور بحرین میں لوگوں کو حج کی دعوت دینے لگا۔ وہ مکہ مکرمہ کی طرف آنے والے ہر سال حاجیوں
بچیوں کو اغوا اور قتل کرتا۔ اسی طرح تقریباً 22 سال تک خانہ کعبہ حجر اسود سے خالی رہا۔ اس کے بعد جا کر معجزانہ طور پر اصل حجر اسود واپسی خانہ کعبہ پہنچا۔ اس کی واپسی کچھ اس طرح ہوئی کہ بنو عباس کے خلیفہ مقتدر باللہ نے بحرین کے حاکم ابو طاہر کے ساتھ معاہدہ کیا کہ 30,000 دینار میں حجر اسود خانہ کعبہ کو واپس کیا جائے۔ خیر 339 ہجری کو عباسی خلیفہ مقتدر باللہ نے اس وقت کے ایک بڑے محدث امام عبداللہ رحمت اللہ علیہ کو ایک 22 رکنی وفد کے ساتھ بحرین حجر اسود کو واپس لانے کے لیے بھیجا۔ یہ یاد رہے کہ 22 سال تک حجر اسود ظالم و فاسق ابو طاہر کے پاس بحرین میں ہی رہا۔ اب جب حضرت عبداللہ بحرین پہنچے تو بحرین کے حاکم نے یہ چال چلی کہ اصلی حجر اسود کو کہیں چھپا دیا اور نقلی پتھر کو غلاف میں لپیٹ کر پیش کر دیا۔ حضرت عبداللہ نے اس پتھر کو پانی میں ڈبویا اور فرمایا کہ یہ حجر اسود نہیں ہے۔ اب دوسرا پتھر لایا گیا، آپ نے اس سے بھی پانی میں ڈبویا اور پھر آگ پر گرم کیا تو کہنے لگے یہ بھی اصلی حجر اسود نہیں ہے۔ حاکم بحرین ابو طاہر کہنے لگا یہ کیسا پیمانہ ہے آپ کا؟ حضرت عبداللہ فرمانے لگے کہ نبی و آخر الزمان حضرت محمد سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ حجر اسود ایک ایسا جنتی پتھر ہے جو نہ پانی میں ڈوب سکتا ہے نہ ہی اسے آگ کوئی اثر کرتی ہے۔ اس کے بعد پھر انہیں ایک پتھر دیا گیا جس کو انہوں نے پانی میں ڈالا تو وہ تیرنے لگا اور آگ میں ڈالا تو وہ گرم ہی نہ ہوا۔ حضرت عبداللہ فرمانے لگے یہی اصلی جنتی پتھر ہے۔ حضرت عبداللہ اس پتھر کو لے کر مکہ کی طرف چل پڑے۔ اس پتھر کو ایک کمزور اونٹنی پر لادا گیا جو کہ بہت تیزی سے چلنے لگی۔ آپ اس کو لے کر مکہ مکرمہ پہنچے۔ یہاں آپ کا شاندار استقبال کیا گیا۔ روایات میں آتا ہے کہ ابو طاہر کی وفات چیچک سے ہوئی۔ ایک اور روایت یہ ملتی ہے کہ ابو طاہر کو ایک ایسی بیماری لگی کہ اس وقت اس کا کوئی علاج ہی نہ تھا اور اس کے جسم سے ایسی بدبو نکلتی تھی کہ اس کے طبیب بھی اس سے دور ہی بھاگتے رہے۔ اے اللہ پاک میری اس ویڈیو کے سب دیکھنے والوں کے گناہوں پر پردہ پوشی فرما دے۔ ہمیں کم سے کم ایک دفعہ حجر اسود کو بوسہ لینے کی سعادت نصیب فرما۔ جو ایک دفعہ بوسہ لے چکے انہیں بار بار اپنے در کی حاضری نصیب فرمانا۔ میرے مولا ہم خطا کار گنہگار اور تیرے ہی عاجز بندے ہیں، ہمیں زندگی بھر اپنے سوا کسی کا محتاج نہ بنانا۔ روزی میں اس قدر اضافہ فرما دے کہ ہم بھی تیرے اس جنتی پتھر کی زیارت کو چاہ سکیں۔ کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھیے گا، نہ جانے کس کی آمین قبول ہو اور ہمیں بھی اللہ پاک کے گھر کی زیارت ہو۔